بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم. الحدیث رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور آپ کو اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا مسلمان ہو جاؤ۔ فنظر الی ابیہ، اس لڑکے نے اپنے والد کی طرف دیکھا، وہو عندہ، وہ بھی وہیں موجود تھا۔ فقال لہ، تو اس نے اس لڑکے سے کہا، اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ فاسلم، تو وہ نوجوان مسلمان ہو گیا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول، حضور وہاں سے یہ فرماتے ہوئے نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے اور تمام شکر اس اللہ کا ہے جس نے اس نوجوان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی تیمارداری کے لیے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس حدیث سے ہمیں یہ بات بہت واضح معلوم ہو رہی ہے کہ وہ غیر مسلم جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ ہمارے حسن سلوک کے ساتھ یہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے گا، متوجہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ حسن سلوک ضرور کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمارے حسن سلوک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے۔ بس یہاں صرف ایک ہی بات ضروری ہے اور وہ سمجھنے والی ہے کہ وہ شخص جو گستاخ ہو، وہ غیر مسلم جو گستاخ ہے اللہ کا، اس کے رسول کا، صحابہ و اہل بیت کا، اس کے ساتھ قطعاً حسن سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیے، جو آپ کے رسول کو اور میرے رسول کو گالی دے رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا اہل بیت کو گالی دے رہا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ دینی حمیت اور غیرت کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے وہ غیر مسلم جو گستاخ نہیں ہیں اور ہمارے معاشرے میں اگر وہ رہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ہو سکتا ہے ہمارے حسن سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔